نبی سے اونچا ہے رتبہوں سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ما یفسد به الصوم وتجب به الکفارة مع القضاء. ای ھذا باب ما یفسد به الصوم الی الآخر، یعنی یہ اس کا بیان ہے جس کے ذریعے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. وَتَجِبُ بِهِ الْكَفَّارَةُ مَعَ الْقَضَاءِ، اور جس کے ساتھ کفارہ واجب ہوتا ہے قضا کے ساتھ. یعنی اس باب کے اندر وہ مسائل بیان کیے جا رہے ہیں کہ جن میں روزے دار کا روزہ بھی ٹوٹ جائے گا، جس کی وجہ سے اس پر قضا لازم ہوگی، کفارہ بھی لازم ہوگا، قضا بھی لازم ہوگی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. تو جب روزے دار انسان عمدن روزہ توڑے تو اس پر اس روزے کی قضا بھی لازم ہو ایک امر، اور کفارہ بھی لازم ہو، تو اس کے لیے کئی شرطیں، کئی قیدیں ہیں. مطلقاً حکم نہیں ہے کہ عمدن روزہ توڑ دے انسان تو قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. تو اس کے لیے جو شرائط ہیں ہم ذکر کر رہے ہیں، بڑی توجہ کے ساتھ محفوظ رکھیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اس روزے کی نیت روزے دار نے رات سے کی ہو. روزے کی نیت اگر طلوع فجر کے بعد نیت کی اور پھر قصدن روزہ توڑ دیا تو کفارہ نہیں ہوگا، چونکہ یہ نیت رات سے نہیں پائی گئی. تو روزے دار نے رات سے نیت کی ہو. روزے دار نے نیت رات سے کی ہو. اگر دن میں نیت کی تھی پھر قصدن روزہ توڑا تو قضا تو واجب ہے لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ رمضان کا ادا روزہ ہو. رمضان کا روزہ رمضان میں ہی رکھ رہا ہو، اسی دن کا روزہ اسی دن رکھا ہو. اگر رمضان کے روزے چھوٹ گئے تھے، بعد رمضان بطور قضا رکھ رہا ہے، رات سے ہی نیت کی، دن میں عمدن توڑ دیا تو کفارہ لازم ہے؟ نہیں لازم ہوگا، صرف قضا لازم ہوگی. تو دوسری شرط یہ ہے کہ رمضان کا ادا روزہ ہو. رمضان کا تیسری شرط یہ کہ روزہ رکھنے والا نہ مسافر ہو نہ مریض ہو. نہ مسافر ہو نہ مریض ہو. اگر مسافر نے روزہ رکھ کر توڑ دیا تو کفارہ لازم، روزہ رکھ کر توڑ دیا رمضان کا تو کفارہ لازم نہیں ہوگا. تو شرط یہ بھی ہے نہ مریض ہو نہ مسافر ہو. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اسے مجبور نہ کیا گیا ہو روزہ توڑنے پر. اسے مجبور نہ کیا گیا. اگر کسی نے مجبور کیا روزہ توڑنے پر کہ توڑ، نہیں توڑے گا تو مار ڈالیں گے یا تیرا ہاتھ توڑ دیں گے یا بہت زیادہ پٹائی کریں گے، اب بیچارے نے ڈر کر توڑ دیا تو قضا لازم ہے لیکن کفارہ لازم نہیں ہے. اور اگر کھانے پینے کے ذریعے اس نے روزہ توڑا تو فقہاء کرام فرماتے ہیں پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ چیز وہ ہو جو بطور غذا استعمال کی جاتی ہے یا بطور دوا. بطور غذا استعمال کی جاتی ہے یا بطور دوا. اگر کسی کا تھوک پی لیا تو تھوک نہ بطور غذا ہے نہ بطور دوا ہے، تو اس میں روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم. تو اگر کھانے پینے سے ٹوٹا ہے وہ چیز بطور غذا استعمال کی جاتی ہے جو کھائی ہے یا بطور دوا استعمال کی جاتی ہے. یہ 5 شرطیں ہو گئی. چھٹی شرط یہ ہے کہ روزہ توڑنے کے بعد اس دن میں افطار سے پہلے اس افطار کے وقت سے پہلے کوئی ایسی چیز نہ پائی جائے جو روزے کے منافی ہو یا جس کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت مل جاتی ہے. کوئی ایسی چیز، ایسا عمل نہ پایا جائے جو منافی ہے روزہ ہو. جیسے عورت نے عمدن روزہ توڑا، رات سے نیت کی تھی، رمضان کا آدھا روزہ تھا، ساری شرطیں پائی جا رہی تھیں جن صورتوں میں کفارہ واجب ہوتا ہے، لیکن شام سے پہلے اسے حیض آ گیا تو یہ حیض روزے کے منافی ہے. حیض کے ہوتے ہوئے روزہ نہیں ہوتا ہے. تو اگر حیض آ گیا تو کفارہ ساقط ہے. یا روزہ رکھا تھا، رات سے ہی نیت کی تھی، رمضان کا روزہ آدھا روزہ تھا، اپنی مرضی سے توڑ دیا، پھر اسی دن میں ایسا بیمار ہو گیا جس بیماری کی وجہ سے روزہ چھوڑنے کی رخصت ہو جائے،
تو کفارہ. تو یہ سب چیزیں شرطیں پائی جائیں گی تو کفارہ اور قضا دونوں لازم ہیں. اور اگر ان میں سے کوئی بھی شرط فوت ہو گئی تو صرف قضا لازم ہوگی, کفارہ لازم. بات سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیں آگے دیکھیں ترجمہ ملا ہے. تو ان چیزوں کا بیان ہے جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہوتا ہے اور کفارے کے ساتھ قضا واجب ہوتی ہے. فرمایا وَهُوَ 22 شَيْئًا, اور وہ 22 چیزیں ہیں. صاحب نور الایضاح کے اعتبار سے 22 چیزیں ہیں. گنتی شروع, اب بتاتے ہیں. اذا فعل الصائم شيئا منها, جب روزے دار ان میں سے کوئی بھی چیز کرے, کوئی بھی کام کرے, طائعا, اپنی رضامندی سے, خوشی سے, متعمدن, جان بوجھ کر, عمدن, قصدن, بغیر مجبوری کے. تو اب ترجمہ یہاں تک کی ملائیں گے, یہاں تک. اذا فعل الصائم شيئا منها طائعا متعمدا غیر مضطر, پیچھے سے ترجمہ لگاؤ. جب ان میں سے کوئی بھی کام روزے دار, اب دیکھیں غیر مضطر سے, بغیر مجبوری کے, بغیر مجبوری کے, جان بوجھ کر خوشی سے کرے, لزمہ القضاء والکفارہ, تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہیں. وہ کون سی چیزیں ہیں, کون سے کام ہیں, اب شمار کراتے ہیں. وَهِيَ الْجِمَاعُ فِي أَحَدِ السَّبِيلَيْنِ, وہ جمع کرنا ہے دونوں راستوں میں سے کسی ایک میں. چاہے عورت سے آگے کے راستے میں کرے تب بھی روزہ ٹوٹے گا اگر رضامندی سے کر رہا ہے, اور قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. یا پیچھے روزہ بھی ٹوٹے گا جس کی وجہ سے قضا بھی لازم ہے, کفارہ بھی لازم ہے. تو قضا کفارہ دونوں کس پر لازم ہوگا؟ فرمایا علی الفاعل والمفعول بہ, فاعل پر بھی اور مفعول بہ پر بھی, دونوں پر قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. تو جمع سے, لیکن یہ یاد رہے پہلے ہی بتا دیا ہے, قصدن کیا ہو, مجبور نہ ہو, اپنی مرضی سے کر رہا ہو, تب یہ ٹوٹے گا. ایک چیز یاد رہے, جب یہ عمل جمع ہو یا بدفعلی ہو, جب کسی زندہ سے کر رہا ہو تب کفارہ لازم ہے. کسی اگر مردے سے کر رہا ہو یا کسی جانور سے کر رہا ہو اور انزال ہو جائے تو روزہ تو ٹوٹے گا, قضا لازم ہوگی, لیکن کفارہ نہیں ہوگا. کفارہ لازم ہونے کے لیے شرط ہے کسی زندہ سے, اور وہ بھی انسان ہو, انسان سے کر. ایک چیز ہو گئی. پھر فرمایا والأکل والشرب, نمبر 2 کھانا, نمبر 3 پینا. 22 چیزیں ہیں نا. کھانا اور پینا اپنی مرضی سے, خوشی سے, بغیر مجبوری کے, جان بوجھ کر کچھ کھاتا ہے یا پیتا ہے تو بھی روزہ ٹوٹ جائے گا, اور قضا کے ساتھ کفارہ بھی. اب بتاتے ہیں سواء فیہ, اس میں برابر ہے کھانے پینے میں, ما یتغذی بہ, جس سے غذا حاصل کی جاتی ہو, او یتداوی بہ, یا جس سے دوا کی جاتی ہو. غذا کے طور پر کھایا یا پیا, دوا کے طور پر کھایا یا پیا, روزہ بھی ٹوٹ جائے گا اور کفارہ بھی لازم ہو جائے گا. آگے چوتھی چیز وابتلاع مطر, مطر بارش, اور اس بارش کو نگل جانا. ابتلاع کا معنی نگلنا, اور اس بارش کو نگلنا. دخل فی الی فمہ, جو اس کے منہ میں داخل ہوئی, منہ پھیلا اس نے, بارش ہو رہی تھی, قطرے منہ کے اندر آ گئے. اب قصدن اگر نگل گیا تو روزہ بھی ٹوٹے گا, قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. وَأَكْلُ اللَّحْمِ نَيْ, اس میں لکھا ہے لغت میں نی ہے. وَأَكْلُ اللَّحْمِ نِی, النی معنی ہوتا ہے کچا. اکل اللحم نی, کچا گوشت کھانا. کچا گوشت کھانے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے, قضا لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ کچے گوشت کو بھی بطور غذا استعمال کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں جب شامی کباب بنتے ہیں اس میں مسالے وسالے لگا کے پیس کے گوشت کو تیار کر دیتے ہیں نا, یہ کباب جو سیخ کباب بناتے ہیں تو وہ تیار گوشت اتنا ذائقہ دار, نمک مرچ مسالہ سب لگا ہوتا ہے, کتنے لوگ کچا ہی کھانے لگتے ہیں, اور آپ کو جو کباب کھلا جاتے ہیں وہ بہت کچا کھلاتے ہیں. بہرحال تو اگر کسی نے کچا گوشت کھایا تو اس سے بھی کفارہ بھی لازم ہوگا. قضا تو ہونا ہی ہے, اس کو تو مان کر ہی چلو, مسئلہ کفارے کا ہے.
وَأَكْلُ اللَّحْمِ النِّیئِ اور کچا گوشت کھانا. الا اذا دوّد، الدود کا معنی ہوتا ہے کیڑا، دوّد کیڑا پڑ جانا. الا اذا دوّد مگر جب کہ کیڑے پڑ گئے ہوں، گوشت اتنا پرانا ہو گیا، سڑ گیا کہ اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، اب اسے کسی نے کھایا تو کفارہ لازم. روزہ تو ٹوٹے گا کیونکہ حلق سے اس نے اتار لیا، پیٹ میں لے گیا، لیکن کفارہ لازم اس لیے کہ سڑا ہوا جو گوشت ہے یہ کھایا نہیں جاتا ہے، نہ بطور دوا نہ بطور غذا. یہ غذائیت کا بھی فائدہ نہیں دیتا، یہ تو انسان کھائے گا تو اور نقصان دے گا. تو اگر کیڑے پڑ گئے اس گوشت کو کھایا تو قضا تو لازم ہے لیکن کفارہ لازم. وَأَكْلُ فِي اِخْتِيَارِ الْفَقِيهِ أَبِي اللَّيْثِ اور فقیہ ابو اللیث کے مختار قول کے مطابق چربی کو کھانا. چربی کو یعنی چربی کھانے سے بھی کفارہ لازم. قضا تو ہو ہی رہی ہے، چربی کھا کر روزہ توڑا تو اس سے بھی کفارہ لازم ہے. یہ کس کا قول ہے؟ فقیہ ابو اللیث کا. اور جو حضرت مولانا مفتی حنیف صاحب قبلہ جامع نوریہ میں جو تھے پہلے، ان کے یہاں سے جو کتاب حواشی چھپتے ہیں اس میں مفتی صدیق صاحب ہزاروی کا جو حاشیہ ہے اس میں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر خشک چربی کھائے، اگر خشک چربی کھائی تو سب کا اتفاق ہے کہ کفارہ بھی لازم. چربی بہی ہوئی بھی ہوتی نا، جب اس کو آگ کے اوپر آپ گرم کریں تو بہہ جائے گی. تو فقیہ ابو اللیث کا قول یہ ہے کہ چربی جیسی بھی کھائے تو اس میں کفارہ بھی لازم ہے. اور مفتی صدیق صاحب ہزاروی لکھتے ہیں کہ اس پر سب کا اتفاق ہے کہ اگر خشک چربی کھائی تو سب کے نزدیک کفارہ واجب ہے. بہرحال فقیہ ابو اللیث کے نزدیک ان کے مختار اور پسندیدہ قول کے مطابق چربی کھانے سے بھی کفارہ لازم. وَقَدِيدِ اللَّحْمِ بِالْاتِّفَاقِ یہاں تو کتاب میں ہی ہے. قدید اللحم، قدید کہتے ہیں وہ گوشت جسے کاٹا جائے کچھ لمبائی میں اور پھر مسالہ نمک لگا کے سکھا لیا جائے. جیسے بہار بنگال میں لوگ پہلے گوشت سکھاتے تھے، اس کو دھوپ وغیرہ سے سکھا لیا جائے پتلا پتلا کاٹ کر، تو سوکھا ہوا گوشت قدید اللحم، سوکھا ہوا گوشت. اور سوکھا ہوا گوشت کھانے سے بالاتفاق کفارہ لازم ہوتا ہے. واکل الحنطۃ اور گیہوں کھانا، ان 22 چیزوں میں سے کیا ہے؟ ایک گیہوں کھانا. وقضمھا، قضمھا کا معنی ہوتا ہے دانت کے کناروں سے اطراف سے اس کو کاٹنا، چبانا، چبا کر کاٹ کر کھانا. تو گیہوں کھانے سے یا اس کو دانتوں سے چبا کر کھانے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. قضا تو لازم ہے ہی، کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. گیہوں کھانے سے بھی کفارہ لازم ہوتا ہے. الا ان یمضغ قمحۃ، مگر یہ کہ دیکھو اللہ سے استثناء کر رہا ہے. الا ان یمضغ قمحۃ، مگر یہ کہ گیہوں کا کوئی دانہ چبائے، فتلاشت پھر وہ منہ میں معدوم ہو جائے. چبایا اس نے، بڑے منہ کا آدمی تھا، داڑھوں میں جگہ زیادہ تھی تو وہ بھر گیا، یہاں وہاں معدوم ہو گیا، حلق سے اترا ہی نہیں. کوئی چیز منہ میں رکھ کر چبائے وہ حلق سے اترے نہ، اس کا ذائقہ بھی محسوس نہ ہو، دانتوں میں ہی ہے، پھنس گیا. بڑھاپے میں جا کے دانتوں میں بہت جگہ بن جاتی ہے نا، تو جب حلق سے اترا ہی نہیں، ذائقہ بھی محسوس نہیں ہوا، تب تو روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا. اور جب روزہ ہی نہیں ٹوٹا تو قضا بھی نہیں، کفارہ بھی نہیں ہے. تو اس صورت کا استثناء کیا. الا یمضغ قمحۃ فتلاشت، مگر یہ کہ گیہوں کا کوئی دانہ وہ چبائے، فتلاشت پھر وہ معدوم ہو جائے، غائب ہو جائے. ہاں اگر حلق سے اتارا اور ذائقہ محسوس ہوا، کھا گیا، تب تو قضا بھی لازم اور کفارہ بھی. وابتلاع حبۃ حنطۃ، اور گیہوں کے دانے کو نگل جانا، ثابت رکھا نگل گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی لازم اور کفارہ بھی لازم ہے. وابتلاع حبۃ سمسمۃ، سمسمہ بولتے ہیں تل، اور تل کے دانے کو نگل جانا. تل تو بہت چھوٹا سا ہوتا ہے، سفید تل ہوتے ہیں، کالے بھی تل ہوتے ہیں، تو تل کا دانہ چھوٹا سا ہوتا ہے. فرمایا روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی لازم ہے اور کفارہ بھی لازم ہے. تل کا دانہ اگر کھایا، کس کا؟ ثابت نگل گیا. حضور صدر الشریعہ علیہ رحمت و رضوان بہار شریعت میں بھی لکھتے ہیں یہ مسئلہ کہ اگر تل مسلم ثابت نگل گیا تو روزہ بھی ٹوٹ گیا، قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی واجب ہے.
قضا لازم اور کفارہ واجب ہے. او نحوہا یا اس کے علاوہ کوئی چیز، لیکن قید ایک لگائی من خارج فمہ فی المختار، مختار قول کے مطابق منہ کے باہر سے تل اٹھایا اور نگل گیا تو روزہ ٹوٹے گا، قضا کفارہ واجب ہے. لیکن کھانا وانا کھایا تھا، منہ میں ہی پھنسا ہوا تھا، اس میں سے چلا گیا تو حکم الگ ہے. یہ باہر سے لے کر کھایا. او نحوہا من خارج فمہ فی المختار، تو مختار قول یا تل جیسی کوئی چیز منہ سے باہر سے لے کر کھائی ہو یا گیہوں کا دانہ نگلا ہو، ان سب میں روزہ ٹوٹتا ہے. کفارہ اور قضا دونوں لازم ہوتے ہیں. وَأَكْلُ التِّينِ الْإِرْمَنِي مطلقاً، اور گلے ارمنی کھانا مطلقاً روزے کو توڑتا ہے، قضا اور کفارے کو واجب کرتا ہے. گلے ارمنی، گل مانے مٹی، یہ گلے ارمنی ایک مٹی ہوتی ہے جو سرخ رنگ کی ہوتی ہے اور یہ بطور دوا استعمال کی جاتی ہے. بہت گرم جو علاقے ہوتے ہیں وہاں کچھ جگہوں پر پائی جاتی ہے، آپ نیٹ کا زمانہ سرچ کریں گے مل جائے گی. تو گلے ارمنی وہ ہوتی ہے جو دوا کے طور پر کھائی جاتی ہے، اور پیچھے آپ کو بتایا گیا اگر کھانے پینے سے توڑا ہے وہ چیز یا تو بطور دوا استعمال کی جاتی ہے یا بطور غذا. تو گلے ارمنی جو ہے، ارمنی مٹی جو ہے یہ بطور غذا بطور دوا استعمال کی جاتی ہے. تو اس کے کھانے سے مطلقاً کفارہ لازم ہوتا ہے. اور اگر کوئی اور مٹی کھائی جیسے ملتانی مٹی ہے یا اپنے یہاں ہندوستانی مٹی ہے، یہ سب کھائی تو کہتے ہیں اگر یہ کھائی تو روزہ تو ٹوٹے گا لیکن کفارہ لازم. ہاں اگر کسی کی عادت ہے مٹی کھانے کی، کسی کی مٹی کھانے کی عادت ہے تو مطلب یہ اس کی عادت ہے، اس کو غذائیت کا فائدہ ملتا ہے تو اس کا روزہ تو ٹوٹے گا ہی اور کفارہ بھی لازم ہوگا. وہی مسئلے ہیں. وَأَكْلُ التِّينِ الْإِرْمَنِي مطلقاً، اور ارمنی مٹی کا کھانا مطلقاً یہ کفارے کو واجب کرتا ہے. وَالتِّينِ غیر الارمنی، اور غیر ارمنی مٹی کھانا کتفلے جیسے کہ تفلی، یہ ایک مٹی کا نام ہے طفل. کتفلے جیسے کہ طفل، یہ ایک مٹی کا نام ہے جیسے کہ طفل مٹی کھانا. تو کہتے ہیں فقہاء نے لکھا یہی کہ طفل ایک مٹی ہوتی ہے. اکلہو، اگر اس کے کھانے کی عادت ہے، انہی اعتاد اکلہو، اگر اس کے کھانے کی عادت ہے تو کفارہ لازم ہوگا، اور اگر عادت نہیں ہے تو صرف قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا. اور اگر عادی ہے، عادت ہے تو کفارہ بھی لازم ہوگا. والملح القلیل فی المختار، اور مختار قول کے مطابق تھوڑا نمک کھانا، تھوڑا نمک کھانے سے بھی روزہ ٹوٹتا ہے. قضا تو لازم ہر صورت میں ہی ہے، کفارہ بھی لازم. اور فقہاء فرماتے ہیں اگر بہت ڈھیر نمک کھا گیا تو کفارہ لازم نہیں ہے، کیونکہ تھوڑا جو ہے ذائقہ بڑھاتا ہے، غذائیت کا فائدہ دیتا ہے. جب زیادہ کھائے گا تو وہ نقصان ہی دے گا، پھر وہ نہ دوا ہے نہ غذا ہے. فتویٰ اسی پر ہے، تھوڑا کھانے سے کفارہ لازم ہے، زیادہ کھانے سے کفارہ لازم نہیں ہے. آگے دیکھیں. وَابْتِلَاعُ بُزَاقِ زَوْجَتِهِ، اور اپنی بیوی کا بزاق مانے تھوک، لعاب دہن. وَابْتِلَاعُ بُزَاقِ زَوْجَتِهِ، یا اپنی زوجہ کے تھوک کو نگل جانا، زوجہ کے تھوک کو نگل جانا. او صدیقہ، یا فرینڈ کے تھوک کو، دوست کے تھوک کو نگل جانا. اس سے بھی روزہ بھی ٹوٹتا ہے، قضا بھی لازم ہوتی ہے اور کفارہ بھی لازم ہوتا ہے. کیوں؟ آپ تو کہیں گے نہ تھوک بطور غذا ہے نہ بطور دوا ہے. تو فقہاء کرام نے لکھا کہ اس کی زوجہ ہو یا اس کا دوست ہو. دوست دونوں طریقے کے ہوتے ہیں آج کل کے دور میں، وہ مردوں میں کے ہوں یا لڑکوں میں کے یا لڑکیوں میں کے. بہرحال اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے. لیکن مسئلہ تو جو مسئلہ ہے حکم تو بتایا جائے گا. تو فرمایا یہ جو لعاب دہن تھوک ہوتا ہے یہ اس کی بیوی ہو یا دوست ہو، اس سے انسان لذت محسوس کرتا ہے. تو یہ غذائیت کے مشابہ ہو گیا، یہ ہاں غذائیت کے مشابہ ہو گیا. اگر بوس و کنار چوما چاٹی کر رہے ہیں اور تھوک اس کا اپنی مرضی سے قصدن حلق سے اتار لیا. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضیہ میں بھی تحریر فرمایا جہاں بوسے کا ذکر ہے کہ بوسہ لیا، ایک ہوتا ہے بوسائے فاحشہ، منہ میں منہ ڈال کر بالکل. تو فرمایا اگر اس کا لعاب آیا اور حلق سے اتر گیا، قصدن اس نے اتارا، تو روزہ تو کیا، روزہ تو ٹوٹے گا، کفارہ بھی لازم ہوگا.
یہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تحریر فرمایا. تو سمجھ گئے مسئلہ؟ زوجہ کا تھوک قصدن نگل گیا، حلق سے نیچے اتارا، یا دوست کا، دوست چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو، اس کا نگل گیا تو روزہ بھی ٹوٹے گا، قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. کیوں کہ ان چیزوں سے لذت محسوس کرتا ہے تو یہ غذائیت کے ساتھ شامل ہو گیا. لا غیرہما، اس کے علاوہ کسی اور کا تھوک لینا پسند نہیں کرے گا انسان، گھن کرتا ہے. ہاں فقہاء کرام نے لکھا، حضور صدر الشریعہ نے بہار شریعت کے اندر بھی لکھا کہ ہاں اگر کسی بزرگ کا لعاب دہن بطور تبرک لیا، کسی بزرگ کا لعاب دہن بطور تبرک نکلا تو یہ بھی غذائیت کے ساتھ شامل ہوگا اور اس میں بھی قضا بھی لازم، کفارہ بھی لازم. اب دیکھیں، وَأَكْلُهُ عَمَدًا بَعْدَ غِيبَةٍ أَوْ بَعْدَ حَجَامَةٍ أَوْ بَعْدَ مَسٍّ أَوْ قُبْلَةٍ بِشَهْوَةٍ أَوْ بَعْدَ مُضَاجَعَةٍ مِنْ غَيْرِ إِنزَالٍ. وَأَكْلُهُ عَمَدًا، اور اس کا کھانا، روزے دار کا کھانا. کیسے کھانا؟ عمدن، بعد غیبت، غیبت کرنے کے بعد. یہاں سے بتانے یہ مسائل جا رہے ہیں. جی بھائی مولانا ہارون آپ منہ کیوں چھپا رہے ہیں؟ بتانے یہاں سے یہ کہ کسی انسان نے غیبت کی تو حدیث شریف میں ہے کہ جس انسان نے غیبت کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. یا کسی نے سنگی لگوائی، وہی حجامہ کرایا. حجامے کے بارے میں بھی ہے کہ حجامہ لگانے والے کا اور لگوانے والے کا دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا. ایسے ہی کسی نے سوچا کہ بوسہ لیا بیوی کا، ٹھیک ہے، چاہے شہوت کے ساتھ چوما ہو یا ساتھ میں لٹالا اور انزال نہیں ہوا، وغیرہ وغیرہ کئی صورتیں ہیں، یا مونچھوں کو تیل لگایا. تو ان چیزوں کی وجہ سے، ان کاموں کی وجہ سے اسے یہ گمان ہوا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا. غیبت کی نا، غیبت کے بارے میں فرمایا گیا کہ جس نے غیبت کی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے جس نے غیبت کی اسے روزے کا ثواب نہیں ملے گا. غیبت کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے کہ یا تو جمع کرے یا پیٹ میں، یا جس کو پیٹ کا حکم حاصل ہے اس میں کوئی چیز پہنچے منفس کے ذریعے. تو اسے یہ دھوکہ ہوا، ارے میں نے یہ حجامہ کرا لیا، میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، ارے روزہ ٹوٹ گیا. اب اس نے کھا پی لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرا تو روزہ، یا غیبت کی تھی اور اس نے کہیں سنی تھی حدیث کہ غیبت کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا. اب نے سوچا ارے میرا تو روزہ ٹوٹ گیا، اب کھا پی لیا آمدن. یا بیوی کو بوسہ دیا تھا اور وہ یہ سمجھا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے قصدن کھا پی لیا. یا ساتھ میں لٹایا رمضان کے مہینے میں بیوی کو، لیٹے، کپڑے پہن کے لیٹوں یا بغیر کپڑوں کے، بہرحال پھر اسے یہ لگا رہے یہ تو روزے کی حالت میں ہم لیٹے، ساتھ میں روزہ ٹوٹ گیا، روزہ ٹوٹ گیا. اگر اسے یہ لگا پھر اس نے قصدن کھا پی لیا، قصدن کھا پی لیا، تو فرمایا قضا بھی لازم ہے، قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے. ہاں ایک صورت وہ ہے کہ اس نے غیبت کی ہو، نہیں، اس نے پچنا لگوایا ہو، حجامہ، یا بوسہ لیا ہو شہوت کے ساتھ، یا ساتھ میں لٹایا ہو، اور پھر کسی مفتی صاحب نے اسے یہ فتویٰ بتایا ہو کہ تمہارا تو روزہ ٹوٹ گیا، تمہارا تو روزہ ٹوٹ گیا ہے، پھر اس نے کھا لیا، تو اب قضا لازم ہے، کفارہ لازم نہیں ہوگا. دیکھیں یہ مسئلے ہیں. دیکھیں وَأَكْلُهُ عَمَدًا، اور روزے دار کا عمدن کھانا. کب کھانا؟ بعد غیبتن، غیبت کرنے کے بعد. غیبت کی اور اس نے یہ گمان کیا ارے میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. او بعد حجامتن، یا سنگی لگوانے کے بعد، حجامہ کے بعد، حجامہ کے بعد کھایا. او بانے کے بعد، یا او قبلتن بشہوتن، یا شہوت کے ساتھ بوسہ لینے کے بعد اس نے عمدن کھا لیا. او بعد مضاجعۃ من غیر انزال، یا انزال کے بغیر ساتھ لیٹنے یا لٹانے کے بعد، ساتھ میں لیٹے میاں بیوی، انزال نہیں، صرف لیٹے. اب اسے یہ لگا میرا روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے عمدن کھا لیا. او بعد دہن شاربہ، یا اپنی مونچھوں کو تیل لگانے کے بعد، کسی نے مونچھوں کو تیل لگایا اور اسے یہ گمان ہوا کہ میرا تو روزہ ٹوٹ گیا. ظانن، اس نے عمدن کھایا، ظانن یہ گمان کرتے ہوئے، یہ ظن کرتے ہوئے، انہ افطر بذالک، کہ ان کاموں کے ذریعے اس کا روزہ ٹوٹ گیا. غیبت کی تھی تو یہ گمان کر رہے غیبت سے تو روزہ ٹوٹ گیا، اب کھاؤ پیو.
یا حجامہ کرایا تھا اسے لگا کہ حجامے سے تو روزہ ٹوٹ گیا اب کھاؤ پیو، یا بوسہ لیا تھا اسے لگا کہ اس سے روزہ ٹوٹ گیا، یا مونچھوں پر تیل لگایا تو اس نے سوچا ارے روزہ ٹوٹ گیا، اب اس نے عمدن کھا پی لیا۔ سب صورتوں میں بھی کفارہ بھی لازم ہے، سب صورتوں میں کفارہ بھی لازم ہے۔ ہاں کب لازم نہیں ہے اس کا استثناء کیا، الا اذا افتاہ فقیہ، مگر جب کسی فقیہ نے، کسی مفتی صاحب نے اسے فتویٰ بتایا ہو کہ بھائی دیکھو تم نے حجامہ لگوایا ہے اور حجامہ سے روزہ ٹوٹ جاتا لہذا تمہارا روزہ تو چلا گیا۔ اب مفتی صاحب نے بتا دیا، بیچارے کو مان نہیں آیا، گھر آ کھانا کھا لیا جب روزہ ٹوٹ گیا، تو فرمایا اس صورت میں قضا لازم ہے، کفارہ لازم، چونکہ مفتی صاحب کے مسئلہ بتانے کی وجہ سے اسے دھوکہ ہوا، شبہ پیدا ہو گیا۔ اچھا، او سمع الحدیث، یا مفتی صاحب نے تو نہیں بتایا، او سمع الحدیث، یا اس نے کوئی حدیث سنی تھی، اس نے حدیث پیچھے جو تھا کہ کفارہ بھی لازم ہے، اس نے یہ گمان کیا کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا، لیکن اب مسئلہ یہ اس نے کوئی حدیث سنی تھی کہ ایسا کرنے سے، جیسے پچنے سے، حجامے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے نا، کہ حجامہ کرنے والے کرانے والے دونوں کا روزہ ٹوٹ گیا۔ حدیث مطلب نہیں کہ روزہ ٹوٹ گیا، مطلب یہ کہ روزہ ٹوٹنے کا قریب ہو گیا، کیونکہ جب جس کا خون نکلے گا اسے کمزوری آئے گی، روزہ رکھنا مشکل ہو جائے گا، اور جو خون نکالے گا منہ سے کھینچنا ہوتا ہے تو شاید خون کے قطرے اس کے منہ میں ہو کر حلق سے اتر جائیں۔ تو اس نے یہ حدیث پڑھی تھی، صحیح سے معنی سمجھتا نہیں تھا، عالم دین تو تھا نہیں، تو اسی حدیث سے دھوکہ ہوا کہ حدیث کا مطلب تو یہ ہے کہ روزہ ٹوٹ گیا تو کھا پی لیا، تو اب اسے چونکہ دھوکہ ہوا اس وجہ سے قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ او سمع الحدیث، یا اس نے حدیث سنی، ولم یعرف تعویلہ علی المذہب، اور مذہب کے مطابق اس کی تعویل اس نے نہیں پہچانی کہ اس کا معنی مطلب کیا ہے، حقیقتاً یہ جانتا نہیں تھا، بس حدیث کے ظاہری معنی اس نے سنے، ترجمہ سنا اور سمجھے میرا روزہ ٹوٹ گیا۔ اب اگر عمدن کھاتا ہے تو کفارہ لازم نہیں ہوگا، چونکہ حدیث پاک سے اسے دھوکہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح کسی عالم دین سے اس نے مسئلہ سنا، صحیح عالم دین سے، اور اس کی وجہ سے اس نے کھا پی لیا، اگرچہ اس نے غلط ہی بتایا ہو تب بھی قضا واجب ہوگی لیکن کفارہ لازم۔ وَإِنْ عَرَفَ، صحیح معنی صحیح تعویل جانتا تھا، کہیں کسی نے تقریر میں جمعے میں یا پروگرام میں کسی عالم دین نے بتایا تھا اس کا مطلب یہ ہے غیبت سے روزہ ٹوٹتا ہے، مطلب یہ ثواب نہیں ملتا، روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یہ نہ سمجھے غیبت سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کا صحیح معنی جانتا تھا۔ فرمایا وَإِنْ عَرَفَ تَعْوِيلَهُ، اور اگر اس کی تعویل جانتا تھا، وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ، اس پر کفارہ بھی واجب ہے، اس پر کفارہ بھی واجب ہے۔ اب ایک چیز اور دھیان رکھیں، اسے دھوکہ ہوا اس حدیث کی وجہ سے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا، اس نے یہ سنی تھی، حدیث ہے کہ غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اب اس نے غیبت کی، پھر یاد آیا ارے حدیث شریف میں تو غیبت کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا، عمدن کھا لیا، تو کفارہ لازم ہوگا۔ اس حدیث کے بارے میں فقہاء کرام نے فرمایا کہ اجماع ہے اس بات پر کہ غیبت سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، اگر دھوکہ بھی اسے ہوا تب بھی کفارہ لازم ہے۔ فتویٰ اس پر ہے غیبت کے معاملے میں، اس لیے خاص طور سے میں یہاں توجہ دلا رہا ہوں۔ حجامہ والے میں اسے دھوکہ ہوا، حدیث سنی تھی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ بوسہ لینے والے میں حدیث سنی تھی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ شہوت کے ساتھ بوسہ لینا یا ساتھ میں لٹانا، ان صورتوں میں کفارہ لازم نہیں ہوگا اگر اس نے کوئی حدیث پاک سن رکھی ہے۔ لیکن اگر غیبت کے حوالے سے سنی تھی، اسے دھوکہ بھی ہوا کہ اس سے روزہ ٹوٹتا ہے، تب بھی کفارہ بھی لازم ہوگا، کیونکہ اس پر بالاجماع فقہاء کا حکم ہے کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ او بعد دہن شاربہ ظانن، ہے نا، یا مونچھوں کو تیل لگانے کے بعد اس نے کہیں سنا تھا کوئی مسئلہ اور دھوکہ ہوا کہ روزہ ٹوٹ گیا، تب بھی یہاں یہ دھوکہ معتبر نہیں ہے، قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی۔ ان دو صورتوں میں یاد رکھ، غیبت والی میں اور تیل لگانے والی صورت میں۔ باقی صورتوں میں اگر کوئی حدیث سنی یا کسی مفتی صاحب نے فتویٰ دیا جس کی وجہ سے دھوکہ ہوا تو اس کا اعتبار ہوگا اور قضا لازم ہوگی، کفارہ لازم نہیں ہوگا۔ لیکن تیل لگانے والی صورت جو ہے اور غیبت والی جو ہے، اس میں اگر دھوکہ بھی ہوتا ہے تب بھی کفارہ بھی لازم ہے۔ آخری مسئلہ، وَتَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ، اور اس عورت پر کفارہ لازم ہے تابعت، جس نے مطاوعت کی، اطاعت کی، مکرہن ہوگا، مکرہ کی۔ مکرہ وہ شخص جسے مجبور کیا گیا کہ آج تجھے جمع کرنا ہے، جمع پر یا زنا پر، جس پر بھی کیا گیا ہو، جمع پر اپنی بیوی کے ساتھ یا کئی بیوی ہیں کسی ایک کے ساتھ، یا باندیوں والا ہے تو باندی کے ساتھ، یا زنا پر، اور اگر نہیں کرتا ہے تو ہم جان لے لیں گے یا ہاتھ توڑ دیں گے یا ضرب شدید لگائیں گے
تو وہ تو بیچارہ مکرہ ہے، مجبور کیا گیا ہے، اس میں مفعول مکرہ ہے۔ اب اس نے کسی عورت سے کہا کہ بھئی ایسا ایسا معاملہ، اگر میں نہیں کرتا ہوں یہ تو مجھے تو بڑا ماریں گے یا ہاتھ پار توڑ دیں گے یا مار ڈالیں گے۔ تو عورت نے رضامندی سے اپنے ساتھ جمع کرایا، عورت نے رضامندی سے کرایا۔ تو عورت تو مکرہ نہیں ہے، عورت کو تو مجبور نہیں کیا گیا ہے، تو عورت پر قضا بھی لازم ہے، کفارہ بھی لازم ہے۔ مرد کو مجبور کیا گیا ہے تو مرد پر کفارہ نہیں ہوگا، لیکن جس عورت نے رضامندی سے اس نے سوچا آج تو چلو، تو پھر اس پر کفارہ بھی لازم ہے، قضا تو لازم ہے ہی۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟